محرم الحرام کی فضیلت کا۔ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے فضائل محرم الحرام کے مروی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث مبارکہ کے اندر محرم الحرام کی فضیلت کو بیان کیا، اور پھر خاص طور پر 10 محرم الحرام جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ تو بہت ساری روایات سے ثابت ہے۔ محرم الحرام کو اسلامی اعتبار سے خاص فضیلت حاصل ہے، اور بے شمار واقعات ہیں تاریخ اسلام کے جو محرم الحرام کے مہینے میں اور پھر محرم الحرام میں بھی 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کے دن پیش آئے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کی زبانی جو مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ تاریخی روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ ان میں سے بہت سارے واقعات انبیاء علیہ السلام کے وہ پیش آئے ہیں جو عاشورہ کے دن پیش آئے۔ اس دن کو 10 محرم الحرام کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ عاشورہ کے معنی ہے 10واں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی کی جو گنتی ہے، ہم اگر اس کو شمار کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو ان میں عاشورہ جو ہے یہ 10واں دن کہلاتا ہے۔ 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 10 9 اور 10، یہ 10 عاشورہ کے بعد آتے ہیں 10واں۔ تو چونکہ 10ویں تاریخ یہ محرم الحرام کی ہوتی ہے، اس وجہ سے 10 محرم الحرام کو بولتے ہیں یوم عاشورہ، یعنی محرم کا 10واں۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ جو علماء نے لکھی ہے یوم عاشورہ کو عاشورہ کہنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق پر 10 انعامات اللہ نے فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے 10 انعامات فرمائے ہیں۔ اس 10 انعامات کی وجہ سے اس دن کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ شمار کرنے میں تو بہت سارے انعامات بیٹھتے ہیں، لیکن علماء نے جو تفسیر ان 10 انعامات کی لکھی ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جو سب سے پہلا ٹھکانہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا وہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ٹھکانہ بنایا اور حضرت آدم کو حکم دے دیا گیا، اب آپ کو اس جگہ سے کہیں جانا نہیں، کھانے کمانے کی کوئی جھنجھٹ نہیں، آپ کو جنت الفردوس کے اندر سکون کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، آرام کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پابندی لگائی گئی حضرت آدم علیہ السلام پر۔ وہ پابندی کیا تھی ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ نے ایک درخت کی نشاندہی فرمائی، فرمایا آدم اس درخت کے قریب نہ جا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر یہ پابندی لگائی گئی۔ شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے، شیطان نے سوچا حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے اس درخت کے کھانے پر مجبور کیا جائے۔ اس نے جس بہانے سے وہ بہکا سکتا تھا، جس انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس حکم کی سرتابی کرنے پر مجبور کر سکتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو بہلا کر پھسلا کر اس نے مجبور کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھایا۔ جیسے ہی درخت کھایا، اللہ کی جانب سے حکم ہو گیا، آدم اب تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، چونکہ تمہارے اوپر یہ پابندی لگائی گئی تھی، جنت میں رہنے کے لیے شرط لگا دی گئی تھی کہ تمہیں اس درخت کو نہیں کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھایا۔ اس درخت کھانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو محسوس ہوا مجھے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھ سے
नमरूद के बनाए हुए मंदिर के अंदर दाखिल हुए। इनकी एक मेले का दिन हुआ करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का तमाम लोग मेले के अंदर चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा, जो आपके साथी थे इब्राहिम, तुम्हें मेले में नहीं चलना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई मैं तो बीमार हूँ, तुम लोग जाओ अपना काम करके आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर पर रह गए, तमाम कौम मेले के अंदर चली गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके मंदिर के अंदर जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो माबूदान बातिला जो बुत रखे हुए थे सब पर कुल्हाड़ा चलाना शुरू कर दिया। और जो सबसे बड़ा बुत था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको काटने के बाद कुल्हाड़ा बड़े मियाँ के कांधे पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखा और वापस आ गए। अब कौम जब मेले से वापस आई और वो अपने मंदिरों के अंदर गई, उन्होंने जाकर के देखा कि हमारे माबूद तो खुद आज सर के बल पड़े हुए हैं। आपस में मशवरा किया, कौन हो सकता है जिसने हमारे माबूदों के साथ ये मामला किया। लोगों ने बतलाया कि सुना है कोई नौजवान इब्राहिम नाम का है और वो तुम्हारे माबूदों की बुराई किया करता है। जाहिर सी बात है, जो आदमी बुराई करेगा वो बुराई का मामला भी कर सकता है, लिहाजा हो रहा हो इब्राहिम का काम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने बुलाया, मालूम किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, क्या ये काम तुमने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई तुम्हारा माबूद सामने खड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा माबूद है जिसकी तुम पूजा करते हो। इब्राहिम ने कहा, इससे मालूम करो, बताएगा? क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, फरमाया तुम्हारे बड़े ने किया। अब बड़े से मुराद क्या है? सामने बड़ा माबूद भी बना रखा हुआ है, लोग समझ रहे हैं कि इशारा इसकी तरफ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं सबका बड़ा मैं हूं, मैंने ये किया। खैर आपस में मशवरा किया कौमों का, कौम कहने लगी, भाई हमारा ये जो बड़ा माबूद है ये जवाब ही नहीं दे सकता, हम ये जानते हैं ये सुन नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, ये किसी चीज का जवाब नहीं दे सकता। अब कौम बड़ी परेशान है, अपनी जिल्लत को कैसे खत्म करे। आपस में मशवरा किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा दी जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई और आग के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया। मुअर्रिखीन ने लिखा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस दिन आग में डाला गया और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आग को गुलजार बनाया गया, वो दिन भी यौम आशूरा यानी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख। इसी तरीके से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक रिवायतों में आता है, कुरान करीम ने भी बयान किया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ आज़माइशों से गुजारा है। शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र और शुक्र को जब देखा, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में उसने दरखास्त की, ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा है और तूने हर तरह की नेमतों से इसको नवाज रखा है, कमाल तो तब है कि सारी नेमतें इसकी छीन ली जाए और उसके बाद भी ये तेरा शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कर ले भाई, वो खुद करना चाहता था। शैतान ने दुआ की, अल्लाह इसके पास माल दौलत बहुत है, और जब आदमी के पास माल दौलत होता है, आसाइश होती है, वो अल्लाह का शुक्र करता ही है। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है मैं इसकी माल दौलत सब की सब खत्म कर देता हूँ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जो कुछ माल दौलत था सब का सब तबाह बर्बाद कर दिया गया। शैतान कहने लगा, ऐ अल्लाह अभी तो माल दौलत खत्म हुआ है, अभी इसके लड़के बाकी हैं, इसकी औलाद बाकी है, और जिसके पास औलाद होती है उसको किसी चीज का गम नहीं होता। वो जानता है कि फकीरी के अंदर रहकर भी बादशाह वाली वो जिंदगी गुजार सकता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद तमाम की तमाम खत्म कर दी गई, जिस्म सही सालिम था, आप सेहतमंद थे। शैतान कहने लगा, ऐ अल्लाह अभी औलाद खत्म हुई, माल खत्म हुआ, अभी इसके जिस्म पर कोई परेशानी तो नहीं आई, अभी तो ये बीमारी से बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है, तवाना है। जब आदमी तंदुरुस्ती के अंदर होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना आसान होता है, इबादत करना आसान होता है। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी के अंदर मुब्तला किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी इस कदर बढ़ गई कि किसी करवट भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को चैन नहीं आता। एक मौका वो भी आया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी बहुत ज्यादा परेशान हो गई, घर का खर्च चलाना ये भी हजरत अय्यूब की बीवी के जिम्मे हो गया और शोहर की देखभाल भी हजरत अय्यूब की बीवी के जिम्मे आ गई। अब बीवी बड़ी परेशान रहती थी कि आखिर किया क्या जाए। एक तरफ घर के खर्च का मामला है, दूसरी
راستے سے آ رہی ہیں، شیطان حکیم کی شکل میں ملا، معلوم کیا کہ سنا ہے میں نے تمہارے شوہر کو فلاں فلاں بیماری ہے۔ بیوی کہنے لگی ہاں، کہنے لگا میرے پاس ایک دوائی ہے اور میں اپنی دوائی سے اس بیماری کو دور کر سکتا ہوں، بس میری ایک شرط۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے فرمایا بھائی بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ جب تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے تو صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ دینا کہ اس بیماری کو فلاں حکیم نے درست کیا۔ اب بظاہر یہ جملہ اگرچہ بہت بڑا نہیں ہے، لیکن ایک نبی کی بیوی کے لیے بہت بڑا جملہ ہے کہ ایک نبی کی بیوی کسی بھی فعل کی نسبت اللہ کی طرف نہ کر کے کسی عام انسان کی طرف کر دے، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ایک چھوٹا سے چھوٹا انسان بھی یہ جانتا ہے کہ حکیم کے اندر یہ طاقت نہیں وہ کسی بیماری کو درست کرے۔ ادھر شیطان نے یہ معاملہ ان کی بیوی کے ساتھ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیوی جب گئی ان کو بتایا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ رنج ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اے اللہ آج تک معاملہ میرے جسم تک کا تھا تو میں برداشت کر رہا تھا، میں نے ساری بیماریاں برداشت کی، ساری مصیبتیں برداشت کی، ساری مشقتیں برداشت کی، لیکن اب معاملہ میرے بیوی بچوں کے دین کا آ گیا۔ اے اللہ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بیماری کو درست فرما دیں۔ رب اتنی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے دربار میں یہ دعا فرمائی ہے، اور رسول نے لکھا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے جس دن یہ دعا فرمائی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری جس دن ٹھیک ہوئی وہ دن عاشورہ کا دن۔ کتنے انعامات ہو گئے آپ لوگ تو گن بھی نہیں رہے ہیں، 10 انعامات کا مسئلہ چل رہا ہے کہ عاشورہ کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے۔ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 انعامات مختلف انبیاء علیہ السلام پر فرمائے ہیں جس کی وجہ سے اس دن کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر انعام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ نہیں آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ایوب علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کئی سارے انعامات یوم عاشورہ کے دن کیے گئے۔ پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ کر مصر سے مدین گئے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وہ 10 سال رہ کر کے شادی کی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پھر کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کا نزول اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا جانا، اور اس کے بعد جب اللہ نے حکم دیا کہ اب فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو دین کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، دونوں بھائیوں نے آ کر کے فرعون کو دین کی دعوت دی۔ فرعون نے کہا اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ میرا ملک میری بادشاہت چھین کر کے اس پر قبضہ کرو، اور یہ جو تم چھوٹے چھوٹے جادو مجھے دکھا رہے ہو۔ فرعون کہنے لگا میرے پاس بہت بڑے بڑے جادوگر، اور اگر تمہیں اپنے جادو پر اتنا ناز ہے، اتنا بھروسہ ہے تو دن متعین کر دو، میں بھی اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں، تم بھی اپنا جادو لے کر کے حاضر ہو جاؤ، دیکھتے ہیں غالب کون آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے جادوگروں کو بلا لیں۔ ایک دن متعین کر دیا گیا، ان کی عید کا دن تھا فرعونیوں کی۔ فرعون نے اپنے عید کے دن تمام جادوگروں کو بلایا، اور نے لکھا ہے ایک روایت کے مطابق 80,000 جادوگروں کو بلایا گیا، ایک روایت کے مطابق 72,000 ہے، کچھ لوگوں نے 12,000 کی تعداد جادوگروں کی لکھی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے۔ بات چیت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو سمجھانا چاہا بھائی میرے پاس جو کچھ ہے وہ جادو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک معجزہ ہے، تم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آپس میں جادوگروں نے مشورہ کیا، کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحیح کہتا ہے، کچھ کہنے لگے نہیں یہ خالی اس کے غالب آنے کی صورت ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی ڈرا دے تاکہ ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بہرحال مقابلہ شروع ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی دکھلاؤ اپنا کیا جادو دکھلا سکتے ہو۔ ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں جو وہ ساتھ لے کر کے آئے تھے وہ میدان کے اندر ڈال
اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ راستے میں تم جا رہے ہو، جنگل کا راستہ ہے، راستے میں مختلف جانور نظر آئیں گے، کچھ موذی جانور ہوں گے، کچھ اور طرح کی ضروریات انہیں پیش آ سکتی ہے، اس لیے اس عصا کو ساتھ رکھو، تمہارے کام آئے۔ پھر بولے دور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عصا کو اسلحہ بنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھلایا اور فرمایا کہ اس کو لے کر کے فرعون کے دربار میں جاؤ۔ بہرحال جب جادوگروں نے جو 80,000 کی تعداد میں تھے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سانپ بن کر کے دوڑنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے اخیر میں اللہ کا نام لے کر اپنی لاٹھی کو میدان کے اندر پھینکی اور چند لمحے گزرے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جتنے بھی سانپ میدان کے اندر دوڑ رہے تھے چند منٹوں میں نکلنا شروع کر دیا۔ اب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ ہم جادو سے بخوبی واقف ہیں، ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ نے جو چیز پیش کی ہے جادو نہیں ہے۔ فوراً وہ لوگ سجدے میں گر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا اور یہ لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دن جادوگروں پر غالب آئے وہ دن عاشورہ کا دن۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون سے کہا کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، وہ تیار نہیں ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے الگ ہٹ کر کے اپنے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان سے مشورہ کیا اور لکھتے ہیں اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن متعین کر دیا فلاں رات میں ہمیں یہاں سے نکل کر کے چلے جانا ہے مصر سے تاکہ فرعون کی ظالم حکومت سے نجات مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کے نکلے ہیں، دریائے قلزم پر جب پہنچے تو فرعون کو خبر ہو گئی کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے چلے جا رہے ہیں۔ فرعون نے لشکر تیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آیا۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لشکر سے نجات پائی وہ دن بھی عاشورہ کا دن۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی اللہ نے اس دن میں انعام فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور جس دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا وہ دن بھی عاشورہ کا دن۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ اللہ کے بڑے مقربین میں سے فرشتہ ایک مرتبہ ان کے پاس آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ مختلف انبیاء کے پاس آتے ہی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں اللہ سب کے اوپر موت کو طاری کرے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر موت کا مزہ ہوتا کیسا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں اور اللہ اگر درخواست قبول فرما لے تو آپ کو موت کا مزہ میں چکھا کر کے دکھا سکتا ہوں کیسا ہوتا ہے۔ اللہ سے اجازت طلب کی، اللہ نے اجازت دے دی۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کچھ دیر کے لیے آپ نے قبض فرمائی، اس کے بعد روح کو واپس کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ادریس معلوم ہو گیا موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں بخوبی معلوم ہو گیا۔ اب چونکہ نبی کی اور فرشتے کی آپس میں تکلفی ہوتی ہے، دوستی کا سا معاملہ ہوتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میں چاہتا ہوں تو مجھے آسمانوں کی طرح سیر کراؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت جبرائیل آسمانوں پر لے کر کے گئے، مختلف جگہ کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس نے کہا میں جنت بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں، جہنم بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام جہنم کے اندر لے گئے، سیر کرائی، مختلف مقامات دکھلائے، اس کے بعد فرمایا بھائی جنت اور دکھلا دو۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں لے کر کے گئے، مختلف جگہ کی سیر کرائے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں جا کر کے ایک مقام پر بیٹھ گئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ادریس چلو، کہاں جانا ہے؟ کہا ادریس دنیا سے آئے وہاں پر واپس چلتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا تو اصول ہے کہ اللہ جس کو ایک مرتبہ جنت کے اندر داخل فرما دے گا کبھی نکالے گا نہیں۔ میں جنت کے اندر آ گیا ہوں لہٰذا نکلنے کا سوال کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہاں کو مرنے کے بعد آتے ہیں، آپ تو زندہ آ گئے۔ فرمایا جبرائیل تمہیں علم نہیں ہے ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہوا تھا؟ میں نے دنیا میں تم سے درخواست کی تھی موت کا مزہ
نکالے گا نہیں، لہذا میں جنت میں داخل ہو گیا اور نکلنے کا سوال پیدا نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ادریس کو چھوڑ دو، اس کے لیے یہی متعین ہم نے کیا تھا کہ اس کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا جائے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ جس دن آسمانوں پر اٹھایا گیا، معجزے لکھتے ہیں وہ دن بھی عاشورہ کا ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچ بولنے والے راست گو نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ اس بلند مقام سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں حضرت یونس کو سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ کے اندر کچھ دن رکھا گیا، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے اس دعا کو پھر قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دی گئی۔ یہ دن جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، وہ دن بھی عاشورہ کا دن۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جب ان کی قوم پر عذاب آیا ہے پانی کی شکل میں، پانی کا طوفان جب ان کی قوم پر آیا، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ ایک کشتی بنائیں اور اپنے ماننے والوں کو اور مختلف جانوروں کے ہر جوڑے کو آپ اپنی کشتی کے اندر سوار کر لیں، ایک طوفان آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، لوگ ہنسا کرتے تھے نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھ کر، دیکھو بارش کا کہیں نام و نشان نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، یہ عجیب پاگل آدمی ہے جو سوکھنے میں کشتی چلانا چاہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو کہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ کشتی بنائیں، ایک علامت بتا دی گئی تھی طوفان کی کہ فلاں مواقع پر فلاں جگہ پر ایک تنور لگا ہوا ہے، اس تنور سے جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اب طوفان شروع ہو چکا ہے۔ مختلف روایتیں ہیں وہ تنور جو لگا ہوا تھا کہاں پر تھا، کچھ لوگوں نے لکھا ہے ایک بوڑھی عورت تھی اس عورت کے گھر میں وہ لگا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے کوفہ کی جامع مسجد کو لکھا ہے۔ بہرحال مختلف روایتیں ہیں اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس کے بعد طوفان شروع ہوا، پھر وہ مفصل واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے طوفان کا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو اور جانوروں کے مختلف جوڑوں کو لے کر کے کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی میں سوار جو مختلف لوگ تھے اس کے علاوہ پوری دنیا کو اس وقت نیست و نابود فرما دیا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی ایک دنیا کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام پر آ کر کے آپ کی اولاد اور چند لوگوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں تھا دنیا میں، تمام دنیا کو تہوبالا کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پھر ایک جگہ پر ٹھہرایا گیا، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم نے پورا واقعہ بیان کیا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ جودی پہاڑ پر قرآن کریم بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری، اور لکھتے ہیں جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو قرار آیا، جس دن نوح کی کشتی زمین پر ٹھہرائی گئی، وہ دن بھی عاشورہ کا دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ اور میرے بھائیو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان تمام فضیلتوں کے ساتھ ساتھ جو عاشورہ کی ایک اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کا وقوع فرمائے گا وہ دن بھی عاشورہ کا دن۔ مطلب یہ ہے کہ اس عالم کی ابتدا اور اس عالم کی انتہا سب کچھ عاشورہ کے دن سے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ محرم الحرام کی فضیلت یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے عاشورہ کی فضیلت کو، محرم الحرام کی فضیلت کو پھر اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ محرم الحرام کے روزوں کے برابر کوئی روزہ مقابل نہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی اپنی فضیلت
فضیلت ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ عاشورہ کا جو عرفے کا جو روزہ ہوتا ہے نبی ذی کا، وہ بھی اس سے مستثنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ روزوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عام دنوں میں آدمی روزہ اگر رکھے اور محرم الحرام میں روزہ رکھے تو محرم الحرام کا ایک روزہ اور عام دنوں کے 30 روزے یہ برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی ثواب کے اعتبار سے مکمل مہینے روزہ رکھنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ رمضان محرم الحرام کے ایک روزہ رکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روزوں کے تعلق سے تو خاص طور پر آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، آقا علیہ السلام نے دیکھا کچھ یہودی حضرات ہیں جو عاشورہ کے دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے حضرات تھے، جو انصاری حضرات تھے، اور فرمایا اللہ کے رسول یہودی اس دن میں روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ نے اس دن نجات دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی موسیٰ کی اتباع، موسیٰ کی موافقت کے ہم زیادہ لائق ہیں ان کے مقابلے میں، اور فرمایا کہ اب تم بھی عاشورہ کے دن روزے رکھا کرو۔ آقا علیہ السلام مسلسل عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور 10ویں ہجری کو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عاشورہ کے دن تو روزہ رکھو ہی، لیکن عاشورہ کے ساتھ میں ایک روزے کا اور اضافہ کر لیا کرو۔ فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو عاشورہ کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملاؤں گا، وہ چاہے نبی تاریخ کا آپ روزہ رکھ لیں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیں۔ تو آقا علیہ السلام سے 10 محرم الحرام میں ایک چیز تو یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام سے مختلف احادیث میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ ایک روزہ نہیں رکھنا، 2 روزے رکھنے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے کو فرمایا، نبی علیہ السلام نے دیکھا یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا تھا کہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے گی اور اللہ ثواب بھی زیادہ عنایت فرمائے گا، اس لیے 10ویں روزے کے ساتھ میں ایک روزے کا اضافہ اور کرنا ہے، چاہے 9ویں کا کرے چاہے 11ویں کا کرے۔ دوسری چیز جو اس دن میں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ ہے اپنے اہل و عیال پر رزق کی کشادگی۔ جتنے اچھے سے اچھے کھانے آپ بنوا کر کے اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوس والوں کو کھلا سکتے ہو کھلائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر رزق کو کشادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے یہاں رزق کی فراوانی رکھتا ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق میں عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر رزق کو کشادہ کیا کرتا تھا، مختلف کھانے گھر والوں کو کھلاتا تھا۔ رزق کی کشادگی کی برکت یہ ہوتی تھی کہ پورے سال مجھے اپنے گھر کے اندر کبھی رزق کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو عاشورہ کے دن ثابت ہیں آقا علیہ السلام سے، ایک عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، اس کے ساتھ میں اگلا روزہ آپ ملائیں یا پچھلا ملا لیں، اور دوسری چیز گھر والوں پر رزق کی کشادگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ باقی جو کچھ باتیں رہ گئی انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سب باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہاں بھائی ایک